میں بالکل تیار ہوں. یہ ویڈیو میں نے اسی لیے بنائی تاکہ میں پیپر بھی آؤٹ کر دوں. کوئی یہ نہ کہ مجھے تیاری کا موقع نہیں ملا. میں نے جو کارڈ شو کرنے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے شو کر دیے. آپ نے جو کارڈ شو کرنے ہیں وہ مجھے پتا بھی نہیں. یہ کہتے تھے نا کہ جی ہم جب سامنے بیٹھیں گے تو انجینئر صاحب جب سامنے بیٹھیں گے تو اپنے دلائل ہم سامنے رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ابھی ہم نے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں. لاؤ بھائی جو چھپا کے رکھے ہوئے ہیں. تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جو تمہارے لولے لنگڑے دلائل تھے وہ میں نے ایکسپوز کر دیے. تمہارے پاس یہ پرنٹنگ والا تھا تو پرنٹنگ تم کر رہے ہو. تمہارے بزرگوں نے یہ حرام کی کمائیاں کھائی ہیں ساری. وہ ساری حرام کی کمائیاں کھاتے رہے. میں نے بزرگوں سے بھی ثابت کیا کہ کتابیں کوئی نہیں بدلی ہوئی ہیں. آج تم لوگ منکر ہو گیا. دوسرا ان کے پاس دلیل ہوتی تھی کہ جی 3 لوگوں سے قلم اٹھا ہوا ہے. صحیح بخاری کی جو تعلیقاً روایت ہے مولا علی علیہ السلام سے اور جامع ترمذی میں موجود ہے. جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے ایک پاگل شخص کے اوپر حد جاری کی تو سیدنا علی نے کہا کہ اے امیر المومنین 3 لوگوں سے اللہ نے قلم اٹھا لیا ہے. ایک پاگل شخص جب تک کہ وہ صحت یاب نہ ہو جائے, دوسرا سویا ہوا شخص جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے, اور تیسرا نابالغ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے. تو حضرت عمر نے اپنا ڈیسیژن واپس لیا. اور یہ مرفون بھی ترمذی میں آئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 لوگوں سے قلم اٹھ گیا. تو یہ کہتے تھے کہ ہمارے سارے بزرگان دین جو ہے مجذوب تھے, کلندر تھے, پاگل تھے. تو بھائی پاگل ڈکلیئر کرو نا. اور یہ پاگل کی شتیہات کی پلی بھی مفتی صاحب آپ کو پتا ہے ان ٹرمز کا تصوف کی, ٹھیک ہے, مجھے بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے. یہ تصوف کی ٹرمنالوجی ساری کی ساری یہ شتیہات والی جو 2 نمبریاں ہیں یہ ہوتی تھیں اللہ کے لیے. آپ نے ہمیں سکھایا تھا با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. دیوانگی آپ نے اللہ کے لیے کرنی ہے, محمد کے لیے کی تو فارغ ہو جاؤ گے. اور میں نے جتنی باتیں بتائی ہیں یہ رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں ہیں. یہ شتیہات کی اس کیٹیگری میں نہیں آتی ہیں. یہ رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں ہیں آپ کے بزرگوں کی. لہٰذا آپ شتیہات کی پلی نہیں لے سکتے. یا ان بزرگوں کو پاگل ڈکلیئر کرو, بزرگ بنانا ان کو چھوڑ دو. اور تیسری ان کے پاس دلیل تھی جی مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ وہ ایک شخص کی سواری گم گئی. نبی علیہ السلام نے مثال بیان کی کہ جو توبہ کرنے والے شخص کے عمل سے جو اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے اس کی مثال اس شخص کی مانند ہے کہ جس کا ساز و سامان سارا ایک اونٹ کے اوپر لدا ہوا ہو اور اچانک اس کی سواری غائب ہو جائے اور وہ اپنی موت کا انتظار کرنا شروع کر دے اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ سواری آ جائے اور اس کی خوشی کی انتہا نہ رہے اور اس کی زبان لڑکھڑا جائے اور کہنا اس نے یہ تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب. اس کی زبان سے نکل گیا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. آگے نہیں پڑھتے من شدت الفرح, خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑائی. یہ نہیں کہ بیٹا پڑھ چیشتی رسول اللہ, پہلے صحیح کلمہ پڑھوایا اور پھر چیشتی رسول اللہ بھی پڑھوایا. اور یہ ایک واقعہ تھا اور نبی اسلام نے کہا کہ وہ خوشی سے زبان لڑکھڑا گئی. یہاں تو انٹینشنلی پڑھوا رہے تھے یہ. تو یہ ان کے پاس بڑے بڑے دلائل ہوتے تھے. اور پھر اب آخری انہوں نے پاک چھوڑی ہے جی بخاری مسلم میں بھی ایسی حدیثیں ہیں جو آپ نیشنل ٹی وی پہ نہیں پڑھ سکتے. اور بتا کون سی حدیث ہے, ہم پڑھ کے بتائیں گے اور اس کی ایکسپلینیشن بھی کریں گے. سب سے بڑی ان کے پاس دلیل تھی جی بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام نے خودکشی کی کوشش کی. تو یہ ایک گستاخانہ بات ہے جو کسی زمانے میں نے بھی یہ بات کی تھی اور میں نے کلیئر کیا تھا کہ یہ اس کی سند متصل نہیں ہے, یہ حدیث نہیں ہے. قول کے طور پر ابن شہاب زہری کا قول نقل کیا امام بخاری نے فیما بلغنا, انہوں نے کہا اس میں یہ بات پہنچی ہے اور بغیر سند کے. تو امام بخاری کا بھی دعویٰ نہیں کہ جو کچھ بخاری میں بغیر سند کے جو چند ایک اقوال ہیں وہ درست ہوں گے. پھر بھی ہم نے کہا تھا اگر تم نے اس کو صحیح بھی کہہ کے امام بخاری کے اوپر چڑھائی کرنی ہے تو ہم قرآن سے تمہیں پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اس عورت نے یوسف کا قصد کیا, یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا. تو یہ تو قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے. تو بخاری میں لکھا ہوا ہے اگر کہ نبی علیہ السلام بھی خودکشی کر لیتے اگر جبرائیل علیہ السلام کو سامنے نہ دیکھتے. جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور انہوں نے نبی علیہ السلام کو تسلی دی کیونکہ وہی میں جو فترت کا پیریڈ آ گیا تھا, جو ڈیلے ہو رہی تھی, نبی علیہ السلام اس کی وجہ سے جو ہے وہ غمگین ہوئے تھے. تو پھر وہ آیات نازل ہوئی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ, اور نبی علیہ السلام کو تسلی دی گئی. تو یہ الحمدللہ فٹ قرآن میں بیٹھتا ہے. اس کے علاوہ بھی جتنی باتیں ہیں تم بخاری مسلم سے لے کے آؤ اور باقی کتابوں سے لاؤ گے وہ ایسی جعلی روایتیں ہیں. اور یہ اپنے بزرگوں کو بچانے کے لیے دیکھیں اس ویڈیو میں یہ کہہ رہا ہے تمہاری حدیث کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے, حدیث کی کتابیں ہماری ہیں اور بزرگوں کی کتابیں ان کی ہیں. تو یہ بزرگ تمہیں مبارک ہوں جو انہوں نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارنے کی کوشش کی اور اللہ نے اپنا مجاہد بھیجا جس کا ایک نعرہ تم سب کو لے گیا میرے بھی سا ہے کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. ہر وہ بابا جو رسول اللہ کے مقابلے پہ کھڑا ہوا ہے جی بابوں کی گستاخی کر رہے ہیں. اور تم لوگ وہ جعلی بات کرتے تھے کہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال ہو کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہے. اس وقت نہیں تھے بزرگوں کی توہین ہو رہی ہوتی. تم تو کہتے تھے کہ صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں, غوث قطب ابدال تے شاہی کوئی نہیں. اور میرا نعرہ تو بڑا سافٹ ہے, میں تو کہتا ہوں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تے شاہی کوئی نہیں. تم تو جانوں سے بدتر کہتے تھے ان بابوں کو. اس وقت نہیں تھی شرم آتی. آج میں نے اس سے سافٹ جملہ بولا تھا کہتے بزرگوں کہتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے میں نے یہ اپنا نعرہ بھی ثابت کر دیا ہے اللہ کے فضل سے. مجھ سے بڑا کون صوفی رہا ہوا ہے, اللہ معاف کرے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح خالد ابن ولید کو ان مشرکین عرب سے اٹھا کے رومنز اور پرشینز کے اوپر مسلط کر دیا نا,
اللہ تعالیٰ نے بھی مجھے ان صوفیاء میں سے اٹھا کے تم پہ مسلط کر دیا. ہاں کیونکہ وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں, جنوں کے بھی پیو ہیں اللہ کے فضل سے. ہمارے علمی دلائل کے سامنے یہ سب کے سب فیل ہے. اور یہ میں تفنن کے طور پہ, میرے ساتھیوں کو پتا ہے میری طبیعت بڑی جولی ہے, اس لیے دیکھیں اتنی میمز بھی بن جاتی ہیں اور فنی کلپس بھی بنتے ہیں. میں یہ ساری باتیں کوئی تکبر کے طور پہ نہیں کرتا, کیونکہ اس کے بعد میں نے کوئی چندہ ڈیمانڈ نہیں کیا آپ سے, میں نے کوئی مدرسہ نہیں بنایا, میں نے کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا, الٹا نمازیں آپ کے پیچھے پڑھیں, چندے آپ کو دیں. آپ لوگ تو رمضان نشیات میں اکٹھے بیٹھو, نماز کا ٹائم آئے تو اپنے اپنے مدرسوں میں چلے جاؤ. میرے جیسا تو سافٹ بندہ ہی کوئی نہیں اللہ کے فضل سے. اور اللہ کا شکر ہے جس طرح ہم نے یہ مقدمہ لڑا اس طریقے سے کسی نے نہیں لڑا اللہ کے فضل سے الحمدللہ. ابھی یہ پچھلے دنوں جو ختم نبوت کا ایشو جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں اٹھا, اور میں نے الحمدللہ بالکل ڈنکے کی چوٹ کے اوپر سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی مذمت کی, اور میں نے جس طرح علمی دلائل سامنے رکھے, اور اس میں نے بتایا کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے بزرگوں نے بھی قرآن میں تعریفات کی ہوئی ہیں, وہ میں نے چیزیں ہائی لائٹ کی. تو مجھ سے رابطہ کیا جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے حافظہ اللہ تعالی, ہمارے بڑے قریبی دوست بھی ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھے, اور بعد میں ان کو ایک ظالمانہ طریقے سے اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت ہی ہٹایا, تو بڑے اپ رائٹ ہیں. تو وہ اس کیس میں مسلمانوں کی طرف سے قادیانوں کے خلاف وکیل ہیں, چونکہ ختم نبوت کے حوالے سے ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے, انہوں نے کافی فیصلے دیے میں. تو انہوں نے باقاعدہ خود مجھ سے رابطہ کیا, پھر میں نے واٹس ایپ پہ ان سے بات کی, اور انہوں نے کہا کہ انجینئر صاحب اب یہ موقع نہیں ہے کہ آپ بریلوی دیوبندی اہل حدیث کی جو تعریفات ہیں قرآن کی ان کو ہائی لائٹ کریں, کیونکہ اس سے ہمارا ختم نبوت کا مقدمہ جو ہے یعنی کہ اینٹی قادیانی مقدمہ وہ کمزور ہوگا. تو فی الوقت آپ اس حوالے سے سپریم کورٹ میں اپنا جواب نہ جمع کروائیں, اگر آپ نے جمع کروانا ہے تو صرف قادیانیوں کے حوالے سے کروائیں. اس ٹاپک کو بھی فی الوقت بیک فوٹ پہ کر دیں, انشاءاللہ بعد میں اسے دیکھیں گے. میں نے کہا آپ نے مجھے بارہا کہا ہے کہ میں آپ کے کیسز بھی فری لڑوں گا, چونکہ وہ ویڈیوز کے اعتبار سے میرے اسٹوڈنٹ بھی ہیں, وہ بھی ان کی پوری فیملی بھی. تو میں نے بعد میں آپ کے ذریعے یہ مقدمہ بھی لڑوانا ہے, ان کا بالکل لڑیں گے, لیکن اس وقت ہم اس ایشو کو ریزالو کریں. تو ان کی پرسنل ریکویسٹ کے اوپر, بلکہ میں تو ان کو آنر دیتا ہوں کہ ان کے حکم کے اوپر میں نے ایون اس ٹاپک پہ بیک فوٹ پہ چلا گیا, میں نے سپریم کورٹ میں بھی جواب جمع نہیں کروایا, حالانکہ سپریم کورٹ نے اوپن رکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی آگے جواب جمع کروا سکتا ہے. میں نے کہا کہ ہماری طرف سے کوئی ایسی بات نہ چلی جائے کہ یہ رخ مقدمے کا اس طرف چلا جائے. تو وقتی طور پہ میں بیک فوٹ پہ چلا گیا. اس کے بعد ڈاکٹر اسرار صاحب کے بیٹے نے بھی مجھ سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا کہ جی اس طرح اگر آپ اس حوالے میں تھوڑی دیر کے لیے بیک فوٹ پہ آ جائیں. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ سے پہلے جسٹس شوکت صدیقی صاحب مجھ سے رابطہ کر چکے ہیں, اور میں نے ان کے ساتھ ایگری کیا, آپ بے فکر رہیں, لیکن آپ لوگ بھی یار جرت کریں نا. تو انہوں نے کہا کہ انجینئر صاحب آپ تو اس طریقے سے بولڈلی بول لیں گے, لیکن ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے, ہم اس طریقے سے بات نہیں کر سکتے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اندر خانے چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, یہ سارے کے سارے مقدمات اللہ کے فضل سے ان سب کو کلیئر ہو چکے ہیں. ایون وہ جن بھائیوں نے قادیانیوں کے خلاف مقدمہ کیا ہے, جو کیس لگا ہوا ہے وہاں پہ سپریم کورٹ میں, معاویہ بھائی جو ہیں, ان سے بھی میں نے فون پہ بات کی, اور انہوں نے بھی کہا کہ انجینئر صاحب یہ جو آپ تھانوی رسول اللہ اور باقی چیزوں پہ بات کر رہے ہیں, اگرچہ میں ختم نبوت فورم سے تعلق رکھتا ہوں, دیوبندی ہوں, لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں کہ واقعی یہ کفریات ہیں, اور ان کا ان میں سے کئی چیزوں پہ میں نے 2012 میں پابندی لگوا دی ہوئی ہے. میں نے کہا پابندی کیا, وہ تو کتابیں چھپ رہی ہیں جن کا آپ حوالہ دے رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھے بتائیں. میں نے کہا یہ چیزیں میں نے ویڈیو بھی دیکھی, انہوں نے, میں نے ہائی لائٹ کیا. انہوں نے کہا انجینئر صاحب فی الوقت اس محاذ پہ ہمیں لڑ لینے دیں, بعد میں انشاءاللہ اس مقدمے میں ہم آپ کے ساتھ کھڑیں گے. اللہ کا شکر ہے میں سب لوگوں سے اس حوالے سے رابطے میں رہتا ہوں, تو میں نے تو اس کا ٹائم نہیں گزرنے دیا, اور اللہ کا شکر ہے 24 گھنٹے کے اندر میں سامنے آ گیا ہوں, کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنی اس کاز کے لیے آ کے سامنے بات کریں, ہم چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ کا دفاع کریں گے, اور ان کے صوفیاء کی گستاخانہ عبارتوں کا. تو بالکل میں انشاءاللہ تیار ہوں نیشنل ٹی وی پہ آنے کے لیے. اب جو بھاگے گا تو عوام فیصلہ یہ کرے گی کہ اصل میں یہ لوگ ویوز کے لیے سب کچھ کرتے ہیں, جو ہماری اکیڈمی کے باہر آ کے بھی اس طرح کے تماشے لگاتے ہیں, جو آپ ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا, اور یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ نیشنل ٹی وی پہ یہ اس طرح کی ڈسکشن ہو کہ 10 منٹ وہ بولیں 10 منٹ میں بولوں. انشاءاللہ تعالیٰ میں تو تیار ہوں, آپ دیکھیں کون بھاگتا ہے اللہ کے فضل سے. اور پہلے ان کے عقائد کے اوپر بات ہوگی گستاخانہ عبارتوں پہ, اس کے بعد اگر کسی کو شوق ہے تو باقی چیزوں پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم بات کر لیں گے. اور آپ سب ہمارے اسٹوڈنٹس چاہے میلز ہوں فیمیلز ہوں, سب لوگ دعائیں کریں اس حوالے سے کہ یہ جو ہے منطقی انجام تک ایشو پہنچے انشاءاللہ تعالیٰ رمضان کی برکت سے. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.